کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ کسی کے والدین اگر فوت ہو چکے ہیں، دادا نانا پردادا پرنانا دادا دادی جو بھی ہیں، ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ تو بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں، اس سال میں اور میری بیوی کی طرف سے ایک جانور اگلے سال پھر دادا کی طرف سے، اس کے اگلے سال نانا کی طرف سے، جو اس طرح سے کرتے ہیں اس کی کوئی اصل اسلام میں نہیں ہے۔ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی ایسے شخص کی طرف سے، مسلمان کی طرف سے جن کی وفات ہو چکی تھی، مستقلاً ایک جانور قربان نہیں کیا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ سلف سے ثابت نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے۔ پھر میت کی طرف سے طبعاً قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی آدمی، یعنی اگر یہ کرے، بعض علماء نے کہا کہ کوئی آدمی اگر خود اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور اس میں ان کو بھی شامل کر لے جن کی موت ہو چکی ہے، تب تو یہ جائز ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہی ہے، سب کا نہیں، تو چلتا ہے، اس طرح سے بعض علماء نے کہا ہے۔ لیکن ایسا کسی نے نہیں کہا کہ مستقلاً میت کی طرف سے کرنا ہے، میرے علم میں نہیں ہے ایسا۔ یہ یعنی دلیل کے اعتبار سے بھی سلف سے نہیں ملتا ہے، بعد میں کسی نے کہا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے چیز ہم کو نہیں ملتی ہے۔ بعض لوگ اس کی دلیل دیتے ہیں، کیا دلیل دیتے ہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ، شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحیٰ بالمصلی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مصلی میں، مصلی عیدگاہ کو کہتے ہیں، اضحیٰ یوم الاضحیٰ کو کہتے ہیں، عید کا دن، قربانی کا دن۔ تو میں نے آپ کو قربانی کے دن مصلی میں، عیدگاہ میں دیکھا۔ فلما قضى خطبته نزل من منبره واتي بكبش، آپ ممبر سے اترے، آپ کے پاس ایک بکرا لایا گیا۔ فذبحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کیا۔ وقال، اور کہا، بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی، یہ میری طرف سے اور میری امت میں ہر وہ شخص جس نے قربانی نہیں کی اس کی طرف سے ہے۔ اس کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے دلیل لی کہ کوئی آدمی، دیکھیے امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے قربانی مدینہ میں کی، کیا مکہ میں کچھ لوگ فوت نہیں ہو چکے تھے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس کے علاوہ یعنی کئی اور صحابہ ہیں جو فوت ہو چکے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی تو امت میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اس وقت تھے زندہ، اور وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کی وفات ہو چکی تھی، تو یہ عام ہے۔ تو کہا کہ امت میں سب آ جاتے ہیں، زندہ اور میت سب، لہٰذا اس سے ثابت ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ روایت صحیح ہے، لیکن اس سے دلیل یہ لینا کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اگر اس سے دلیل لے رہے ہو، ایک کام کرتا ہوں میں بھی اور آپ بھی، ایسا کرو، اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور پوری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی، آپ کر سکتے ایسا؟ ساری امت کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ آپ کی امت کہاں ہے؟ آپ کوئی نبی ہو، یعنی آپ کیسے اپنی امت کی طرف سے کس کی امت کی طرف سے آپ کرو گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو آپ نے پوری امت کی طرف سے کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کوئی آدمی نہیں بولتا ہے میرے نانا دادا پردادا لکڑ دادا پکڑ دادا جتنے بھی ہیں اوپر تک سارے مسلمانوں کی طرف سے میں قربانی کرتا ہوں، کوئی کرتا ہے ایسا؟ اور کوئی آدمی کہے کہ جو پیدا ہونے والے ان کی طرف سے بھی ایڈوانس میں، کہ جب نبی کی امت میں آنے والے بھی تو ہیں نا، کیا جو گئے وہ صرف وہی ہے؟ تو اس سے میت کے لیے دلیل لینا صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس سے پوری امت کے لیے دلیل مل رہی ہے، چاہے وہ اس وقت موجود ہو، چاہے آگے آنے والا ہو،
چاہے ماضی میں رہ چکا ہو، تو آپ اس کو ماضی والوں کے ساتھ خاص کریں، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اس سے وہ ثابت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس میں بہتر چیز یہی ہے کہ اس کو یہ مانا جائے کہ یہ خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ آپ ہی کی امت تھی، ہماری کوئی امت نہیں ہے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ خالص عبادت کا مسئلہ ہے، اور عبادت کے بارے میں ایک اصولی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ملتی ہے۔ اگر اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کوئی عبادت ثابت نہ ہو تو ہم اسے نہیں کر سکتے۔ تو میت کی طرف سے قربانی کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بھی میت کی طرف سے قربانی نہیں کی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم انہوں نے بھی کبھی میت کی طرف سے قربانی نہیں کی ہے۔ ہم ایک بات کہا کرتے ہیں کہ ہمارا جو منہج ہے وہ سلف کا منہج ہے، اور ہم قرآن و حدیث کو سلف کے منہج کے مطابق بلکہ سلف کے فہم کے مطابق بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو حضرات کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، ہو جاتی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس نہ تو قرآن سے کوئی دلیل ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی دلیل ہے، اور نہ ہی اسلاف سے، سلف سے کوئی دلیل ہے، یعنی صحابہ سے کوئی دلیل ان کے پاس۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا، یعنی ایسی کوئی عبادت کی، لیس علیہ امرنا، اس پر ہمارا حکم نہیں تھا، وہ عبادت ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھی، فہو رد، تو ریجیکٹڈ ہے، وہ مردود ہے۔ اور یہ میت کی طرف سے قربانی، یہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے، نہ فعل سے ثابت ہے، نہ تقریر سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، اس لیے یہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ جو حضرات جواز کے قائل ہیں وہ اس کے حق میں جو دلائل پیش کرتے ہیں، حقیقت میں کوئی بھی صحیح دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ ایک سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث سے ضعیف روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ ان کی طرف سے قربانی کرنا، اور وہ قربانی کرتے تھے۔ بالکل ضعیف روایت ہے، اور اس کا ذوف اب تو بالکل واضح ہو چکا ہے۔ تو یہ روایت چونکہ ضعیف ہے، اس لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ اچھا، اس حدیث کے ضعیف ثابت ہونے کے بعد ان حضرات نے ایک صحیح حدیث سے استدلال کرنے کی کوشش کی۔ وہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی، تو کہتے ہیں دیکھو اس میں وہ فوت شدہ لوگ بھی آگے۔ فوت شدہ لوگ آگے کہ نہیں آگے ایک الگ چیز ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ امت کی طرف سے کوئی کام کرنا یہ ایک نبی کی شان ہے۔ اگر آپ اس کام کو اپنانا چاہتے ہو، اس کی کاپی کرنا چاہتے ہو، تو آپ نبی تو نہیں۔ امت کی طرف سے، نبی نے امت کی طرف سے کیا، آپ کے پاس کون سی امت ہے؟ آپ نبی ہے؟ نہیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص معاملہ ہے، امت کی طرف سے قربانی کرنا۔ آج کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں امت کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، ایسا کوئی کہہ سکتا نہیں، کہہ سکتا یہ کہ نبی کہہ سکتا کہ میں امت کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس حدیث میں یہ معنی مطلب ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، تو بتائیے کہ یہ معنی مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ معنی مطلب سمجھ نہیں آ رہا، تابعین کو یہ معنی مطلب سمجھ نہیں آ رہا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ بھائی ہمارا تو منہج یہ ہے نا کہ ہم قرآن و حدیث کو سلف کے منہج اور سلف کے فہم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس سے جو ہم استدلال کر رہے ہیں اور جو ہم فہم کشید کر رہے ہیں، اس حدیث کا یہ فہم، یہ معنی کس نے لیا؟ ہم سے پہلے بتائیے۔ یہ بعد کے لوگوں کی اپنی سمجھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس حدیث کا یہ معنی نہیں تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اس حدیث کا یہ معنی نہیں تھا، حالانکہ وہ لوگ بھی قربانی کرتے تھے، حالات متقاضی تھے کہ وہ اس حدیث سے کچھ استدلال کرتے، لیکن نہیں کیا ان لوگوں نے۔ یہ دلیل ہے کہ اس حدیث کا معنی ہے ہی نہیں۔ آج دیکھیں بہت سارے لوگ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پڑھیں گے اور کہیں گے اس کے اندر یہ معنی، یعنی جو آج وہ کر رہے ہوتے ہیں زبردستی اس میں وہ معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان میں کیا فرق رہ جائے گا بھائی؟ ہم بھی صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھ لیں اور وہ معنی مطلب نکال لیں جو پہلے کسی نے نہیں نکالا۔ اس لیے زبردستی وہ امت کا الگ دکھا کے بولنا کہ نہیں دیکھو اس میں مردے بھی آگے، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ تو یہ جو فہم ہے نا، یہ فہم سلف کے فہم سے میل نہیں کھاتا۔ سلف سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے اس حدیث کا ایسا کوئی معنی مطلب سمجھا ہے۔
اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے. جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو کام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہیں کیا، ہمیں بھی اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے. رہی بات یہ کہ اگر فوت شدہ لوگوں کو ثواب پہنچانے کا شوق ہے، جذبہ ہے، تو اس کے لیے بہت سارے راستے ہیں. آپ ان کی طرف سے مسجد بنا دیجئے، مسجد میں پیسے دے دیجئے، آپ ان کی طرف سے صدقہ کر دیجئے. بلکہ قربانی ہی کے موقع پر اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی غریب کو پیسے دے دیجئے، وہ جو ہے خرید لے گا، جانور قربانی کرے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صدقہ کریں، لیکن یہ عبادت آپ نہیں کر سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بزی دیں گے نہیں، ہم اسی ذریعے ثواب پہنچائیں گے. بھئی آپ وہ راستہ اپنائیے نا جو متفق علیہ ہے، جس کے بارے میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہے. تو آپ ایک ایسے راستے پر کیوں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں خطرات ہے، اندیشے ہیں، اختلاف ہے، انتشار ہے؟ اس کی طرف آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو ثواب پہنچانا ہے نا، راستے سے تو کوئی لینا دینا نہیں. تو ثواب پہنچانا ہے، ثواب پہنچائیے، ان راستوں سے ثواب پہنچانے کی کوشش کیجیے. شیخ صاحب ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کیسی ہے، اور اسی ضمن میں یہ بیان کیا جاتا ہے، ایک تو سنن نبی داؤد کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ میری طرف سے آپ نے قربانی کرنی ہے. ایک روایت یہ ہے، اور دوسری سنن کبریٰ بہقی کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف سے قربانی کی. یعنی ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے، فوت ہو چکے تھے، تو بعد میں انہوں نے قربانی کی اور یہ الفاظ پڑھے کہ بسم اللہ اللہم من کا والا کا و من محمد لا کا. تو ان دو روایات کے بارے میں، کیونکہ یہی مدار ہیں اس بات کا کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، تو آپ کی طرف سے ہم قربانی آج بھی کر سکتے ہیں. میت کی طرف سے قربانی کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بالخصوص خلفائے راشدین، ان میں سے کسی سے بھی فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا ثابت نہیں ہے. جی صحیح. اگر اس کا کوئی شرعی جواز ہوتا اور یہ دلیل سے ثابت ہوتی، اس دلیل کا اتباع صحابہ کرتے، تابعین، تبع تابعین کرتے، اپنے فوت ہونے والوں کو ثواب پہنچاتے کہ چلے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے طرف سے قربانی کی وہ آپ کی ذات مبارکہ کا خاصہ ہے. جی جی. اگر یہ عموم پر بات ہوتی تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین بھی امت کی طرف سے قربانی کرتے. ہمیں ایک مسلمان بھی سلف صالحین میں، اسلاف امت میں نظر نہیں آتا جو فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرتا ہو. بعض لوگ والدین کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں. بچنا چاہیے، عام صدقہ کریں، قربانی یہ خاص صدقہ ہے. تو اس پر خاص دلیل بھی چاہیے میت کے حوالے سے. رہا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، تو کسی صحابی، کسی تابعی، کسی تبع تابعی یا ائمہ اسلام میں سے یا اسلاف امت میں سے کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ہو. وہ محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں ہم سے بہت آگے تھے. ان کا ایمان بلندیوں کو پہنچا ہوا تھا اور وہ اپنے رب کی خشیت بھی رکھتے. اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی ہے. سنن نبی داؤد کے والے سے آپ سب جو آپ نے روایت پیش کی، علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ہے، نہیں وصیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں، اور سے جی وصیت کی. تو اس میں 4 وجہ سے وہ روایت جو ہے نا وہ قابل عمل نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہے، اس کے اندر ایک راوی ہے ابو الحسن جی، یہ مجہور راوی ہے. اس کی عدالت اور توثیق ثابت نہیں ہے. ظاہر ایسے راویوں سے دین لیں گے جن کے دین کا ہمیں علم ہوگا. دوسری بات کہ شریک بن عبداللہ القاضی اس میں صحیح الحفظ ہیں، اور صحیح الحفظ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مدلس بھی ہیں. اب یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ روایت صحیح الحفظ ہونے سے پہلے بیان کی، یہ بعد میں. جب تک معلوم نہیں ہوگا اس روایت سے حجت پکڑنا مشکل ہے. اور انہوں نے سما کی تصریح بھی نہیں کی، ان کے ساتھ روایت بیان کر رہے ہیں. جی، ثقہ مدلس بخاری مسلم کے علاوہ بصیغہ ان بیان کرے تو روایت ضعیف ہوتی ہے. تیسری اس میں وجہ ذوق جو ہے، حکم بن عتیبہ مدلس ہیں. علامہ عینی حنفی نے عمدۃ القاری کے اندر ان کو مدلس لکھا ہے. اور چوتھی وجہ جو ہے وہ حنش بن معتمر ہیں، جو جمہور ائمہ حدیث کے نزدیک ضعیف ہیں. یہ روایت 4 وجہ سے ناقابل، یہ تو بہت سخت ضعیف روایت ہے. جی. رہا مسئلہ آپ صاحب، یہ جو سنن کبریٰ بہقی والی روایت آپ نے پڑھی ہے، یہ بھی 4 وجہ سے ضعیف ہے. اچھا، یہ بھی جی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قربانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جی بالکل ثابت نہیں. عاصم بن شریب اس کے اندر ایک راوی ہے جس کو امام ابو حاتم نے جرح و تعدیل میں ہے کہ انہوں نے اس کو مجہول کہا ہے. یعنی جرح و تعدیل کے بڑے امام، علل حدیث کے ماہر امام
ابو حاتم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مجہول ہے، اور پھر اس کی کوئی توثیق ثابت بھی نہیں معتبر. جی معتبر. اب حافظ ذہبی نے بھی میزان الاعتدال میں اس کو مجہول کہا ہے، صرف امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے الثقات کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور ان کا تساہل مشہور ہے. حافظ ذہبی نے تو ابو حاتم رحمہ اللہ کے قول پر اعتماد کر کے اس کو مجہول کہہ دیا ہے. صحیح. ایک بات ہوگی. دوسرا ایک راوی ابو بکر بن رجال زبیدی ہے جی، اس کی توثیق نہیں ملی. جی صحیح. تیسری ابو الفضل سفیان بن محمد بن محمود جوہری راوی ہے، اچھا یہ ثقہ نہیں ہے، اس کی توثیق نہیں ملی ہے جی. جی صحیح. چوتھی وجہ جو ہے وہ ابو نصر احمد بن عمر بن محمد عراقی ہے، اس کی بھی توثیق نہیں ملی ہے. اب جو صاحب یہ کہتے ہیں یہ روایت ثابت ہے تو ان کو یہ 4 اعتراضات کے جواب تلاش کرنے ہوں گے، اس کے بعد وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت ثابت ہے. تو ہم بالیقین کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی شرعاً ثابت نہیں ہے. کسی صحابی نے آپ کی طرف سے قربانی نہیں دی. جب صحابہ نے نہیں دی تو پھر ہمیں بھی کوئی حق نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیں. اصل تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اطاعت، آپ کی اداؤں اور سنتوں کو اختیار کرنا، نہ کہ وہ اعمال کرنا جن پر شریعت نے کوئی دلیل ہی قائم نہیں کی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. سائل نے میت کی طرف سے قربانی کا مسئلہ دریافت کیا ہے. مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ خاص کر مردے کے نام سے الگ سے ایک جانور یا الگ سے ایک حصہ بڑے جانور میں کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو جمہور علماء قائل ہیں اس کے، اور کچھ علماء عدم جواز کے قائل ہیں. لیکن بیچ کی ایک شکل ایسی ہے جس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ مردے کو ثواب بھی پہنچے گا اور اختلاف سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ زندہ اپنے ساتھ مردے کو شامل کرے. ایک جانور اگر کرتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے مردوں کو شامل کر لے. ایک حصہ بھی اگر کرتا ہے تو الحمدللہ ایک بڑے جانور میں ایک حصہ ایک بکری کے قائم مقام ہے، تو اس کو بھی اگر چاہے تو اپنے مردے کی طرف سے کرے. ایک بکرا اگر کرنا ہو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے، میرے بیوی بچوں کی طرف سے، میرے والدین کی طرف سے جو مردہ ہے. یا اگر آپ ایک جانور اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، دوسرا جانور آپ کے پاس ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے اور میرے والدین کی طرف سے، میرے سسرے کی طرف سے، میری خوش دامن کی طرف سے، جتنے مردوں کو آپ چاہیے اس میں شامل کرتے چلے جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکرا ذبح کرتے تھے، 2 کبش 2 میڈھا کہتے تھے. ایک میڈھے پر اللہم تقبل من محمد و آل محمد، اور دوسرے بکرے پر کہتے تھے اللہم تقبل من محمد و من امت محمد، جس کے اندر زندہ مردے دونوں داخل ہوئے. تو آپ نے مردے کو شامل کیا لیکن اپنے نام کے ساتھ ملایا. الگ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے یا اپنی 3 بیٹیوں کی طرف سے جو آپ کی زندگی میں انتقال فرما گئی تھی ان کی طرف سے الگ آپ نے جانور ذبح کیا ہو، ایسا ذکر نہیں ہے. تو اس لیے اختلاف علماء سے بچتے ہوئے بہتر شکل یہ ہے کہ زندہ اپنے ساتھ جانور میں مردے کو شامل کرے. اگر ایک حصہ بھی آپ کے پاس ہے، اگر بڑے جانور میں گائے میں اگر ایک حصہ آپ لیتے ہیں تو اس پر بھی آپ چاہیے تو کہیے اللہ میری طرف سے، میرے بچوں کی طرف سے، میرے فلاں فلاں والدین مردوں کی طرف سے. اب نیت کر لیجیے انشاءاللہ ثواب جائے گا. اسی طریقے سے اگر ایک بکرا کرتے ہیں تو اس میں بھی شامل کریے. اگر 2 3 4 بکرے کرتے ہیں، ایک بکرا بیوی کی طرف سے، ایک بکرا کسی کمانے والے بیٹے کی طرف سے، ایک بیٹی کی طرف سے، وسعت ہے آپ کے پاس کیجئے. اگر مردوں کی طرف سے کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ایک بکرے کو خاص مردے کی طرف سے کر دیجئے، اس میں اپنے کو شامل کر دیجئے. ایک زندے کو شامل کر دیجئے، معاملہ ختم ہے. نیکیاں سب میں برابر بٹ جائیں گے اور الحمدللہ آپ امت کے علماء کے اختلاف سے بھی بچ جائیں گے. جائز ناجائز کے چکر سے آپ بچ جائیں گے، کیونکہ یہ شکل جو ہے کہ زندہ اپنے ساتھ مردے کو شامل کر دے، یہ تمام علماء کے نزدیک جائز شکل ہے. اللہ عالم. میں اپنے پیسے سے اپنے بہن کی طرف، مرحوم بہن کی طرف سے قربانی کرنا چاہتی ہوں، تو کیا میں ان کی مرحوم بہن کی طرف سے قربانی کر سکتی ہوں؟ اور اسی طریقے سے اگر میں کروں گی تو کیا وہ گوشت میں اور اپنے گھر والے مل کر اس کو کھا سکتے ہیں یا صرف مکمل طور پر صدقہ کرنا پڑے گا؟ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں میت کی طرف سے قربانی کے سلسلے میں میرے نزدیک معتدل رائے یہی ہے کہ اولاً تو انسان مکلف ہے وہ یا اس سے مطالبہ ہے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا. اصل قربانی کیا ہے؟ وہ جو لوگ موجود ہیں ان کی طرف سے اصل قربانی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہر شخص
جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے تو اولاً وہ مکلف ہے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے. اگر اپنی طرف سے قربانی کرے دوسری طرف قربانی کر رہا ہے تو یہ چیز غیر مشروع ہوگی، یہ چیز غیر مشروع ہوگی. دوسری چیز، میت کی طرف سے جو قربانی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ سنت نہیں ہے. سنت ہم اس لیے نہیں کہتے ہیں کسی حدیث سے صراحتاً یہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر قربانی کرنے کا حکم دیا ہو. بعض حدیث صرف اشارہ مل رہا ہے، بات سے صرف اشارہ مل رہا ہے. اور جو سب سے قوی اس سلسلے میں دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت جو بندہ کرتا ہے کسی میت طرف سے وہ پہنچتی ہے. لہذا یہ چیز کیا ہے، وہ عبادت پہنچے گی انشاءاللہ، جائز ہے. تو جو بہن کہہ رہی ہیں اگر وہ ان کے استطاعت ہے پہلے اپنی طرف سے کریں، یا یہ ہے کہ وہ گھر میں مکلف ہیں، کوئی دوسرا یعنی اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے، اور ان کے پاس پیسہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی بہن طرف سے قربانی کرنا چاہیے، کر سکتی ہیں، یہ جائز ہے. امید کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو دے گا، اس کا اجر ان کو دے گا. دوسری چیز، جہاں تک گوشت کے کھانے کا تعلق ہے، اس سلسلے میں کوئی ممانعت وارد نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قربانی میں مردوں زندوں دونوں کو شریک کیا کرتے تو وہ گوشت آپ تقسیمی کیا دیا کرتے تھے. حالانکہ حضرت عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کا یہی قول ہے، اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ صاحب سے اس طرف گئے ہیں کہ اسے صدقہ کر دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صدقہ کے حکم میں سے اسے غریبوں پر تقسیم کر دیا جائے. تو ان کو اختیار ہے الحمدللہ، چاہے خود کھائیں یا پورا کا پورا صدقہ کر دیں، لیکن صدقہ کر دیں تو اختلاف سے بچنے کے یہی طریقہ بہتر ہے. آپ جب قربانی کرنا چاہتے ہیں فوت شدگان کے لیے الگ سے قربانی کرنے کی بجائے آپ اپنی قربانی میں شریک کیجئے. آپ اپنے لیے قربانی ایک کرتے ہیں، کو 2-4 اپنے فوت شدگان کے لیے کرتے ہیں، 5-6 اپنے لیے کریں، اور ساتھ یہ بھی کہیں اللہ ان کی طرف سے بھی پورا اجر آپ کو بھی ملے گا، اور پورا اجر 5 کا ان کو بھی ملے گا، اور یہی سنت سے ثابت ہے. اللہ کے رسول نے قربانی کی، ساتھ یہ کہ اللہم ھذا عنی، یہ میری طرف سے، وعن اہل بیتی، میرے گھر والوں کی طرف سے، وعن امتی من لم یضحی، اور ان امتیوں کی طرف سے بھی ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی. شرط یہ ہے من شہید لک بالتوحید وشہد لی بالبلاغ، جو توحید والے ہیں اور میری نبوت کو سچا مانتے میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. الگ سے قربانی کرنے کی کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے فوت شدگان کے لیے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ہے اس میں آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد، اے اللہ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانی سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ زندوں کی قربانی میں مردوں کو تبعاً شامل کیا جا سکتا ہے. یعنی ہم یہ نیت کر لیں، مثال کے طور پر اگر ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، تو ہم قربانی میں الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی ومن جدی، اور اگر ہم کو یہ الفاظ یاد نہیں تو ہم اپنے دل میں نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ اس قربانی کو میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے اور میرے مرحوم دادا کی طرف سے قبول فرما لے. طبعاً زندوں کی قربانی میں شامل کر کے ہم مردے کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. مردے کی طرف سے الگ سے جانور لا کر کے قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے. حضرت علی کی جو اس سلسلے میں روایت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا تھا، وہ روایت سخت ضعیف ہے. اسی لیے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ میت کے لیے 3 طریقے سے قربانی ہو سکتی ہے. نمبر 1 تبعاً للاحیاء، زندوں کے ساتھ شامل کر کے مردے کی طرف سے قربانی کی جائے. نمبر 2 نفاذ وصیت کے لیے، مردے نے وصیت کی تھی کہ میرے طرف سے قربانی کر دینا، تو اس کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے ہم قربانی کر سکتے ہیں. اور تیسری جو شکل ہے مستقل الگ سے قربانی، اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے. کیا مردے کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ یہ بھی سوال قربانی کے موسم میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. اس سلسلے میں علماء کے 3 اقوال ہیں. نمبر 1، اگر مرنے والا وصیت کر کے مرا ہے تو ہر سال آپ کو اس کی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی. نمبر 2، ہم اور آپ جو قربانی کر رہے ہیں اسی میں ان کو بھی شامل مان لیں. نمبر 3، الگ سے ان کے لیے قربانی کرنا، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو راجح قول یہی ہے جس کی طرف شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بھی گئے ہیں کہ قربانی جو ہے مردے کی طرف سے الگ سے
نہیں کرے تو بہتر ہے. لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں کہ صدقہ ہے اس لیے قربانی کر سکتے ہیں. تو اب جس طرف لوگوں کا رجحان ہو، کیونکہ بڑے بڑے علماء مفتیان کرام ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مردے کی طرف سے قربانی جائز ہے. شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مردے کی طرف سے جائز نہیں ہے. تو وہ سب کے دلائل ہیں، اس لیے جو بہتر لگے وہ کرے. لیکن پرسنل میری اپنی رائے یہ ہے کہ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے جو کہا ہے کہ جی ایک عبادت دوسری عبادت کا بدل نہیں ہے، اس لیے مردے کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے. ان کا کہنا ارواء الغلیل میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 354 میں ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 39، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نام لے کر قربانی نہیں کی، کیونکہ ان کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی تینوں بیٹیاں گزر گئی، ان کی طرف سے نام لے کے نہیں کیا. پھر اسی طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے بھی خاص طور پہ نام لے کے نہیں کیا. تو علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک عبادت کو دوسری عبادت پر محمول نہیں کر سکتے، کہ جیسے کوئی کسی کے بدلے نماز پڑھ لے، کوئی کسی کے بدلے روزہ رکھ لے، ایسا نہیں ہو پائے گا. ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی ہے. تو اس لیے میری پرسنل رائے یہ ہے کہ اگر وہ وصیت کر کے نہیں مرا ہے تو الگ سے ان کے لیے کرنا وہ صحیح نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں مردے کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، تو ان کی دلیل یہ ہے، صحیح مسلم کتاب الاضاحی حدیث نمبر 1967، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اللہ کے نام سے اللہ تو قبول کر لے محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے کی طرف سے جائز ہے، وہ یہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مردے اور زندے دونوں شامل ہیں، اس لیے کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کتاب الضحایا حدیث نمبر 2810، بسم اللہ واللہ اکبر ھذا انی وامن لم یضح من امتی، اللہ کے نام سے اللہ اکبر، میں یہ ذبح کر رہا ہوں، یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں ان لوگوں کی طرف سے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے. تو اسے یہ پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے ان کی طرف سے قربانی کی ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی تھی. یہ دلیل دیتے ہیں وہ لوگ جن کا کہنا ہے کہ نہیں کر سکتے. تو خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے، مردہ اگر وصیت کر کے مرا ہے تو کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی قربانی میں ان کو بھی شامل مان لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن الگ سے ان کے لیے کرنے کے لیے واضح کٹ ٹو کٹ دلیل نام کے ساتھ نہیں ہے. لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان حدیثوں کو لے کر کہتے ہیں اور صدقہ و خیرات پر محمول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جائز ہے. تو جو کرنا چاہے ان کے لیے یہ دلیل ہے. لیکن شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک عبادت کو دوسری عبادت پر محمول نہیں کر سکتے، جیسا ارواء الغلیل میں کہا، کیونکہ ہر انسان کے لیے وہی جو اس نے کمایا ہے. تو یہ بھی ایک رائے ہے. لیکن میری بھی پرسنل رائے یہی ہے کہ اگر وہ وصیت کر کے نہیں مرا ہے تو مردے کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے. ہم نے جو قربانی کر لی تو اسی کا ثواب جو ہمارے ماں باپ گزر گئے ہیں، جن کے بھی ماں باپ گزر گئے ہیں، ان کو مل جائے گا انشاءاللہ. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ کیا جاتا ہے، جو لوگ انتقال کر چکے ہیں کیا ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ جیسے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا کا، دادی کا، نانا کا، نانی کا، جو بھی انتقال کر چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ سوال کیا جاتا ہے. تو اس میں 2-3 باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات یہ، جو لوگ انتقال کر چکے ہیں اگر وہ وصیت کر کے انتقال کر گئے ہیں کہ میری طرف سے قربانی کریں، 1 سال کریں یا 10 سال کریں یا جب تک تم زندہ رہو گے تب تک قربانی کرتے رہو میری طرف سے، اس طرح وصیت کر کے اگر وہ جو ہے انتقال کر رہے ہیں تو ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. پہلی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا مسئلہ جو ہمارے معاشرے کے اندر چلتا ہے، ان کے نام پر مستقل قربانی دینا، چاہے بکرے کی شکل میں یا بڑے جانور کی شکل میں یا حصے کی شکل میں، مستقل ان کے نام پر قربانی دینا وصیت کے بنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کی جانب سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا اور دوسرے بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا، صحابہ کرام کے رشتہ داروں کا انتقال ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فوت شدہ لوگوں کی طرف سے مستقل قربانی نہیں دی۔ مستقل طور پر قربانی دینے کا ثبوت اللہ کے رسول سے، صحابہ کرام سے اور محدثین سے، تابعین سے ہمیں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو پتہ ہی چلا مستقل ان کی طرف سے قربانی کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کو بھی ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس میں ان کو بھی شامل کر لیں گے۔ مان لو ہم اپنے گھر کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر رہے ہیں تو ان فوت شدہ لوگوں کو بھی اپنی قربانی میں شامل کر سکتے ہیں، اور ہمارا حصہ ہے تو اس حصے میں فوت شدہ لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ تین باتیں یاد رکھیں، اگر وصیت کیا ہے تو قربانی کرنا جائز ہے، اور اگر وصیت نہیں کیے ہیں مستقل ان کے نام پر قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہماری جو قربانی ہے اسی میں ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے جو انتقال کر چکے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ سوال یہ ہے کیا میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ ہر کسی کو طاقت ہو کہ وہ اپنی طرف سے کر سکتا ہو، کیا وہ میت کی طرف سے کرے یا صرف اپنی طرف سے کرے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد، وہ اپنی طرف سے کرے کیونکہ پہلے اس کی ذمہ داری ہے، وہ کر لے، اور وسعت ہے تو نبی علیہ السلام 2 قربانیاں کی تھیں، ایک اپنی طرف سے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے، دوسرے کا فرمایا تھا کہ منی وممن لم یضحی من امتی، یا اللہ یہ میری طرف سے قبول کر لے اور میری امت کی ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی، اس میں زندہ بھی اور فوت شدگان بھی ہیں، تو اس سے اجازت ملتی ہے، اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر میت کی طرف سے کرے تو اس میں اپنا نام بھی شامل کرے۔ اسی طرح سے حضرات قربانی کے سلسلے میں ایک بہت زیادہ پوچھا جانے والا مسئلہ ہے میت کی جانب سے قربانی کا مسئلہ، بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ قربانی عید الاضحیٰ جب بھی آتی ہے لوگ بہت پوچھتے ہیں۔ میرے بھائی ایک چیز یاد رکھو، شریعت نے میت کی جانب سے صدقہ کرنے کی تعلیم دی ہے، صدقہ کرنے پہ ابھارا ہے۔ شریعت کہتے ہیں میت کی جانب سے صدقہ کرو، صدقہ کرو، ہمیں اور شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا میت کی جانب سے قربانی کرو، کہیں نہیں کہا شریعت نے، صدقہ کرو کہا۔ ہم جو قربانی آنے پر میت کی جانب سے قربانی پہ اصرار کرتے ہیں، ہم سوچیں ہم نے جس میت کی جانب سے قربانی کا ارادہ کیا ہے صدقہ کتنے مرتبہ کیا ہم نے؟ شریعت نے صدقے کی تعلیم دی ہے، میت کی جانب سے صدقہ کرنا چاہیے، چاہے وہ صدقہ روپیوں کی شکل میں ہو، پیسوں کی شکل میں ہو، یا جانور ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹنے کی شکل میں ہو، صدقے کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ شریعت نے صدقہ کرنے پہ ابھارا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بہت سارے شہید وفات پائے، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی جانب سے قربانی کی؟ آپ کی زندگی میں حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی پر آپ نے کبھی حضرت خدیجہ کی جانب سے قربانی نہ کی۔ آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی وفات ہوئی، پیارے نبی نے اپنے چہیتے چچا کی جانب سے کبھی قربانی نہ کی۔ آپ کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما آپ کی زندگی میں وفات پائیں، پر پیارے نبی نے کبھی اپنی بیٹیوں کی جانب سے قربانی نہ کی۔ عہد نبوت میں اس کا رواج نہ تھا، بعد کے ادوار میں اس کا چلن بہت عام ہو گیا۔ اسی لیے چونکہ عہد نبوت میں اس کا رواج نہیں تھا، اہل علم اس مسئلے میں بڑے مختلف نظر آتے ہیں۔ ایک طرف اہل علم کا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ علی الاطلاق جائز ہے، دوسرا طبقہ اہل علم کا جو کہتا ہے الگ سے جانور نہ دیا جائے میت کی جانب سے، ہماری جو قربانی ہے اسی میں شریک کر لو میت کو بھی۔ تیسرا طبقہ کہتا ہے کہ اگر میت کی جانب سے الگ سے قربانی دیتے بھی ہیں تو وہ پورا گوشت صدقہ کر دو۔ کیوں یہ اختلاف ہوا اہل علم کے درمیان؟ اس لیے کہ اس مسئلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی معمول نہ تھا۔ اس لیے میرے بھائی کوشش کیجئے کہ مختلف بھی مسائل سے بچتے ہوئے میت کی جانب سے زیادہ صدقہ کرنے کا حکم ہے، لہٰذا صدقہ کرنے کو معمول بنائیے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کیجئے۔ کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ میت کی طرف سے قربانی کے سلسلے میں آج کل ہمارے سماج میں بہت زیادہ شدت برتی جا رہی ہے۔ ایک فریق ہے جو کہتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی بالکل نہیں جائز ہے، اور ایک کہتا ہے بلا شبہ جائز ہے، اور ایک کہتا ہے کہ جائز تو ہے لیکن بطور صدقہ جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں۔
ان تمام میں ہم وہ اگر دیکھتے ہیں تو اعتدال کسی میں نظر نہیں آتا، اگرچہ آج کل وہ لوگ زیادہ سکریہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس ناجائز ہونے کی سوائے اس کے کوئی اور بات نہیں کہ اس کا ثبوت نہیں مل رہا ہے، اور جو ثبوت پیش کیے جاتے ہیں مجوزین کی طرف سے اس میں کوئی نہ کوئی خامی اور کمی نکال کر اس کو سراسر ناجائز و حرام بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ بلا شبہ جائز ہے اور تمام کے نزدیک یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم میں یہ بات لکھی ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ مالیہ بلا شبہ جائز ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم قربانی کو بطور صدقہ مالیہ کے کرتے ہیں میت کی طرف سے تو اس میں کوئی ناجائز کی بات نہیں اٹھانی چاہیے، اور اس میں جس قدر شدت برتی جا رہی ہے یہ شدت ناروا ہے، اور کسی کے پاس ناجائز ہونے کا نص موجود نہیں ہے۔ وفات پانے والے شخص کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس مسئلے میں کافی گفتگو ہوتی رہتی ہے اور دونوں طرف کی دلیلیں بھی اہل علم کے یہاں بیان کی جاتی رہتی ہیں۔ اس کا جو خلاصہ راجح ہے اور محققین کی کے اقوال اور ان کی تصریحات کی روشنی میں ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام الاضحیہ والزکوٰۃ، قربانی اور ایسے ہی ذبح کرنے کے جو احکام سے متعلق ان کا رسالہ ہے، اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے، مردوں کی طرف سے خاص ہے۔ کہتے ہیں یہ تو بالکل ہی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بے سروپا بات ہے۔ مردوں کی طرف سے قربانی نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ قربانی دراصل زندوں کے حق میں مشروع ہے، زندوں کے لیے مشروع ہے کہ زندوں کے لیے قربانی کی جائے، زندوں کو ثواب ملے، فلاں 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 نام اس کا لیا جائے، اور زندوں کی طرف سے قربانی کرنا ہی اصل ہے۔ رہی بات مردوں کی طرف سے قربانی کرنے کی، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردوں کی طرف سے قربانی کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ انسان جب جانور لائے اور جانور ذبح کرے، مثال کے طور پر انسان ایک بکرا لاتا ہے اور اس بکرے کو ذبح کرتا ہے، تو اس وقت جب ذبح کرتا ہے، جیسا کہ ذبح کرنے کا اور قربانی کرنے کا طریقہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے، تو جب جانور کو لاتا ہے اور ذبح کرتا ہے اس وقت اگر وہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ اب وہ اگر کہتا ہے میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اور نیت یہ کرتا ہے دل میں اس کے یہ ہے کہ میرے گھر والوں کی طرف سے، اس گھر والوں کے جملے میں میرے تمام گھر والے شامل ہیں، میرے گھر والے وہ بھی شامل ہیں جو باحیات ہیں، زندہ ہیں، اور وہ بھی شامل ہیں جو وفات پا چکے ہیں۔ اس طرح سے اگر وہ قربانی کرتا ہے تو یہ مسنون ہے، یہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے اس طرح سے قربانی کی ہے، اور ایسی قربانی، اس طرح سے قربانی کرنے میں انسان کے قربانی کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اس کے زندہ اعزاء اور اقارب کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کے فوت شدہ اقارب کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس ایک قربانی میں، ایک بکرے کی قربانی میں اسے بھی، وہ بھی شامل ہوگا، اس کے گھر والے بھی شامل ہوں گے، جو باحیات ہوں بھی شامل ہوں گے، جو وفات پا چکے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، سارے کے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تھی تو اس قربانی کے ضمن میں جو روایتیں ملتی ہیں اس میں یہ آیا ہوا ہے، بعض روایتوں میں یہ آیا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا تقبل منی ومن اہل بیتی، اللہ تو اسے میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے۔ بعض میں یہ ہے کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد، محمد اور آل محمد کی طرف سے قبول فرما لے۔ بعض روایتوں میں ہے ومن امت محمد، اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما لے۔ ظاہر ہے کہ امت محمدیہ میں زندے بھی تھے اور وفات پانے والے بھی بہت سارے لوگ تھے جو وفات پا چکے تھے۔ وَعَمَّ لَمْ يُزَحِّ مِنْ اُمَّتِي کے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف سے بھی قبول فرما لے، میری امت کے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ تو ان روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مردوں کی طرف سے قربانی زندوں کی ماتحتی میں، یعنی زندے بھی اور ان کے ساتھ مردے بھی شامل کیے جائیں، اس طرح سے
मुर्दों को सवाब पहुंचाना कुर्बानी का, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये साबित है, मसनून है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी में इसी का सबूत मिलता है। तो मुर्दों की तरफ से कुर्बानी की एक शक्ल ये है कि मुर्दों की तरफ से कुर्बानी मुस्तकिलन नहीं हो बल्कि तबाअन हो, यानी जिंदों के साथ मुर्दों को भी शामिल किया जाए अजर व सवाब में, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ये एक शक्ल है मुर्दों की तरफ से कुर्बानी की। दूसरी शक्ल मुर्दों की तरफ से कुर्बानी की ये है कि मुर्दों की तरफ से कुर्बानी की जाए और मुस्तकिल तौर पर उनके नाम से जानवर ज़बह किया जाए, मुस्तकिल तौर पर जानवर ज़बह किया। मिसाल के तौर पर इंसान एक बकरा लाए और वो अपने किसी फौत शुदा शख्स की तरफ से कर दे, मेरे दादा की तरफ से अल्लाह कबूल फरमा, मिसाल के तौर पर मेरे फलां की तरफ से कबूल फरमा, और उस शख्स की वफ़ात हो चुकी है। यानी मुस्तकिल तौर पर कोई जानवर ज़बह करना, कुर्बानी करना वफ़ात शुदा शख्स की तरफ से, ये जो तरीक़ा है, ये तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में साबित नहीं है। मुस्तकिल तौर पर वफ़ात शुदा शख्स की तरफ से कुर्बानी करने का सबूत रिवायतों में नहीं है। इसी बात को इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से कुर्बानी नहीं की है। आपके आइज़ा में, अकारिब में बहुत सारे लोग थे जो बड़े अजीब थे, बड़े अजीज़ थे, बड़े अजीम थे, लेकिन उसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं है कि आपने उन मुर्दों की तरफ से बराह रास्त कुर्बानी की हो, मुस्तकिलन उनकी तरफ से कुर्बानी। मिसाल के तौर पर हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, जिनका मकाम सब जानते हैं। आप कितना उन्हें याद करते थे, उनकी सहेलियों को याद करते थे, लेकिन उसके बावजूद ये साबित नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मुस्तकिल जानवर हज़रत खदीजा को सवाब पहुंचाने के लिए उनकी तरफ से कुर्बान किया हो। या ऐसे ही आपके बेटों की वफ़ात हुई, आपके और चचा हज़रत हमज़ा की वफ़ात हुई और बहुत ही दर्दंगेज अंदाज की शहादत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं साबित है कि आपने उन वफ़ात पाने वाले अइज़ा अकारिब की तरफ से मुस्तकिल तौर पर कुर्बानी की हो। तो ये मसनून नहीं है, तो मुस्तकिलन कुर्बानी करने का सबूत नहीं है, बल्कि जो पहली शक्ल आपके सामने बयान की गई कि जिंदों की मातहती में मुर्दों को भी शामिल किया जाए तो सबको सवाब मिलेगा, जिंदों को भी सवाब मिलेगा, मुर्दों को भी सवाब मिलेगा, और सारे घर वाले उस अजर सवाब में शामिल होंगे। यही सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बकरी की कुर्बानी होती थी, जिसमें सारे इंसान, आदमी और उसके सारे घर वाले शामिल हुआ करते थे। बाद में फिर उसके अंदर यानी कह लीजिए कि मुकाबला आराई या फ़ख्र और मुबाहात वगैरह का माहौल धीरे धीरे बनने लगा। तो ये मुर्दों की तरफ से कुर्बानी करने की दूसरी शक्ल है जो रिवायतों में सही तौर पर कहीं भी साबित नहीं है। तीसरी जो शक्ल है मुर्दों की तरफ से कुर्बानी की, वो ये है कि कुर्बान जानवर लाया जाए और जानवर को मुर्दे की तरफ से बतौर सदका ज़बह कर दिया जाए, यानी सवाब पहुंचाने के लिए, यानी बतौर सदका। इंसान वफ़ात शुदा शख्स की तरफ से अगर सदका करेगा तो बिलाशुबा उसको सदक़े का सवाब मिलेगा, जैसा कि बहुत सारी रिवायतों से ये मसला साबित है कि इंसान अगर किसी वफ़ात शुदा शख्स की तरफ सदका करता है तो उसे सदक़े का सवाब मिलेगा। तो इस सदक़े की हैसियत से, सदक़े के तौर पर अगर कोई जानवर ला के ज़बह करता है तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, लेकिन उसे सदका कहा जाए, कुर्बानी ना कहा जाए। और जब सदक़े के तौर पर इंसान जानवर को ज़बह करेगा किसी को सवाब पहुंचाने के लिए, तो ऐसी सूरत में उस पूरे गोश्त को गुरबा और फ़ुक़रा और मसाकीन ही के लिए ख़ास कर देना होगा, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त की नौइयत अलग है और सदक़े के गोश्त की नौइयत अलग है। कुर्बानी के गोश्त हर तरह के लोग खा सकते हैं, गरीब अमीर सब खा सकते हैं, हत्ता कि हस्बे ज़रूरत गैर मुस्लिम को भी कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है। लेकिन सदक़े का मसला ये है कि सदका जब होगा, सदक़े की नीयत से जानवर को ज़बह किया जाएगा किसी वफ़ात शुदा शख्स को सवाब पहुँचाने के लिए, तो ऐसी सूरत में उस गोश्त को वही खा सकेंगे जो सदक़े के मुस्तहिक़ हैं और उसके हक़दार हैं। उसके अलावा दीगर लोग उसे नहीं खा सकेंगे। पूरा गोश्त गुरबा फ़ुक़रा में तकसीम करना होगा। तो बहरहाल तो इसकी हैसियत तो सदक़े की हो गई, कुर्बानी की हैसियत नहीं है इसकी। लेकिन जो दूसरी जो शक्लें इससे पहले बयान की गई हैं, उसमें जो पहली शक्ल थी मुर्दों को जिंदों के ताबे रख करके सवाब पहुंचाना, ये बिल्कुल साबित है, दुरुस्त है, और मुताद्दिद रिवायतें इस पर दलालत करती हैं। मुस्तकिल तौर पर जानवर को किसी मुर्दे के नाम से कुर्बान करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में साबित नहीं है। बहरहाल इसलिए खुलासा ये है कि मुर्दे को सवाब पहुंचाने के लिए हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि उन्हें सवाब पहुंचाया जाए जिंदों के मातहती में, जिंदों के तहत, जिंदों के ताबे रख करके सवाब पहुंचाया जाए।
اب کوئی حرج نہیں، انسان اگر 2 بکرا لاتا ہے، 3 بکرا لاتا ہے، 4 لاتا ہے، اپنی حیثیت سے اگر لوگ اور بھی زیادہ لاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں مردوں کو زندوں کا ثواب پہنچانا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان میں سے کچھ جانوروں کو مستقلاً مردوں کی طرف سے ذبح کریں جو ثابت نہیں ہے. اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان ہر جانور کو ذبح کرے اور ذبح کرتے وقت یہی کہے اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ میری طرف سے قبول فرما لے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے. تو ہر جانور کی قربانی میں وہ بھی شامل ہوگا، اس کے زندہ اعزاء اقارب بھی شامل ہوں گے اور فوت شدہ اعزاء اقارب بھی اس میں شامل ہوں گے. سب کو مشترکہ طور پر اجر و ثواب مل جائے گا. تو یہ زیادہ بہتر ہے اور یہی مسنون ہے. آج کا جو پہلا سوال ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کا حکم کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حقیقت میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ ان مسائل میں سے ہے جس کے بارے میں کثرت سے سوال کیا جاتا ہے عوام اور خواص سب کی طرف سے. تو لہٰذا اس کا صحیح حکم جاننا اور سنت سے اس کا کیا طریقہ ہے، صحیح طریقہ، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. تو میت کی طرف سے قربانی کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے مرنے سے پہلے وصیت تو کی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، لیکن اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا. تو اگر اس نے مال نہیں چھوڑا ہے تو اس کے ورثہ پر یا جس کو بھی اس نے وصیت کیا ہے اس وصیت کی تنفیذ واجب نہیں ہے جی. لیکن اگر اس نے مال چھوڑا ہوا ہے اور کہا ہے کہ میری طرف سے قربانی کرنا تو اس وصیت کی تنفیذ کرنا لازم ہے، یعنی اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. آپ کو ہم سب کو ہمارے ناظرین کو ایک چیز پتہ ہے کہ وصیت کی تنفیذ کرنا واجب ہے. سب سے پہلے ترکہ سے میں وصیت کی تنفیذ کی جائے گی. اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اس کے بعد اس کو تقسیم کیا جائے گا ورثہ کے درمیان. تو پہلے اس نے جو وصیت کی ہے اس کی تنفیذ کرنا ضروری ہے. تو اگر کسی نے قربانی کی وصیت کی ہے تو قربانی کرنا اس کی طرف سے واجب ہے، بشرطے کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہو تو. جی. قرآن کریم کی آیت ہے فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ. یہ وصیت کے سیاق میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ وصیت اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے وصیت کو بدلنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو بعین ہی اس کی تنفیذ کرنا ضروری اور لازمی ہے. تو پہلی صورت میت کی طرف سے قربانی کرنے کی یہ ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے وصیت کیا ہو کہ میری طرف سے قربانی کرنا. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی میت کی طرف سے مستقل طور سے قربانی کی جائے. وصیت نہیں ہے، وصیت والی صورت گزر چکی. بغیر وصیت کے کسی میت کی طرف سے مستقل طور سے ایک قربانی دیا جائے، 1 2 یا جتنے بھی. جیسے ہمارے یہاں مستقل طور کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا بکرا میرے فلاں رشتہ دار یا فلاں قریبی کی طرف سے ہے جس کی موت ہو چکی ہے، اس میں اور کوئی شریک نہیں ہے، نہ میں نہ کوئی گھر والے، وہ مستقل طور سے اس میت کی طرف سے ہے. تو میت کی طرف سے مستقل طور سے قربانی کرنا یہ دوسری صورت ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم اگر آپ دیکھنے جائیں گے سنت کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کبھی بھی کسی میت کی طرف سے استقلالاً مستقل طور سے قربانی کیا ہو. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ساری بیٹیوں کی وفات ہوئی سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے بیٹوں کی وفات ہوئی، ان کے چچا حضرت حمزہ کی وفات ہوئی، اور بہت سارے صحابہ جو بہت قریبی تھے ان کی وفات ہوئی. لیکن کیا کبھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مستقل طور سے قربانی کیا؟ کہیں نہیں ثابت ہے. تیسری صورت میت کی طرف سے قربانی کرنے کی یہ ہے کہ مستقل طور سے کوئی بکرا میت کی طرف سے نہ ذبح کیا جائے، بلکہ جو بکرا آپ اپنی طرف سے ذبح کر رہے ہیں اس میں میت کو شریک کریں. وہ جو آپ نے 2 تقسیم بتائی تھی، ملکیت میں شرکت اور ثواب میں شرکت، یہ مستقل طور سے ثواب میں شریک کر لیں. ہاں، آپ ثواب میں میت کو شریک کر لیں. جی، یہ تیسری صورت ہے، اور اس صورت کو بہت سارے علماء نے جائز قرار دیا ہے اور اس کی دلیل وہ دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذبح کیا تو فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، یا اس طرح کے الفاظ ہیں. ایک دوسری روایت ہے اسی حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں کہ وَعَمَّن لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اللہ تعالیٰ اسے میری طرف سے قبول کر، میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر. وَعَمَّن لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اور میری امت کے جن لوگوں نے قربانی نہیں کیا ہے ان کی طرف سے قبول کر. جن علماء نے یہ کہا ہے کہ
میت کی طرف سے قربانی اس طور سے کی جا سکتی ہے کہ ان کو اپنی قربانی کے ثواب میں شریک کیا جائے استقلالاً قربانی نہ کر کے، انہوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَعَنْ أُمَّتِي، ایک دوسرے الفاظ ہیں کہ وَأَمَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي۔ وجہ استدلال یہ ہے یعنی جس نے میری امت کی طرف سے، میری امت میں جس نے قربانی نہیں کیا ہے اس کی طرف سے بھی وجہ استدلال یہ ہے، کہتے ہیں کہ امت میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو زندہ ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے، تو یہ زندہ اور مردہ سارے لوگوں کو شامل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پوری امت کو شامل کیا تو لہٰذا قربانی کے ثواب میں میت کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے استدلال کیا ہے علماء نے، جنہوں نے کہا کہ میت کو اپنی قربانی کے ثواب میں شریک کیا جا سکتا ہے اور مستقل طور سے گھر سے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ استدلال صحیح ہے آپ کی نظر میں؟ تو یہ انہوں نے استدلال کیا ہے، لیکن اس استدلال میں بھی تھوڑا سا مجھے یہ استدلال بھی محل نظر لگ رہا ہے، اس لیے کہ جو دوسرے الفاظ میں نے ذکر کیے حدیث کے کہ وَأَمَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اگر کوئی انسان کہے آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کر، وَأَمَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، میری امت میں سے جن لوگوں نے قربانی نہیں کیا ہے ان کی طرف سے، تو کیا ذہن میں وہ امت کے وہ افراد بھی آتے ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے؟ جن کی وفات ہو چکی ہے وہ قربانی کیسے کریں گے؟ زیادہ امکان یہ لگتا ہے کہ اس عید کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو زندہ ہیں، کیونکہ زندہ آدمی ہی قربانی کر سکتا ہے۔ تو متبادر الی الذہن جو حدیث کے الفاظ سے جو معنی آ رہا ہے وہ یہی کہ زندہ لوگ ہی صرف مراد ہیں۔ وَأَمَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، وہ کیسے مراد ہو سکتے ہیں جو قربانی اب کر ہی نہیں سکتے، وہ جن کی وفات ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے بھی استدلال کرنا یہ محل نظر ہے۔ اچھا، بعض علماء یہ بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس طرح سے استدلال کیا جائے امت کے عموم سے تو پھر تو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جو لوگ پیدا نہیں ہوئے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی جائز ہے، کیونکہ امت میں تو وہ لوگ بھی شامل، جبکہ وہ ابھی آئے بھی نہیں ہیں، وہ بھی امت میں ہیں۔ لہٰذا جو صحیح معنی اس حدیث کا معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم بالصواب کہ اس میں صرف امت کے وہ افراد مراد ہیں جو باحیات ہیں، کیونکہ جن کی وفات ہو چکی ہے وہ قربانی کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف سے قربانی کرنے کی بات کی جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھ رہے ہیں، جنہوں نے قربانی نہیں کیا، اور جو وفات ہو چکی ہے وہ تو آلریڈی کر ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا اس تیسری صورت میں بھی جو چیز راجح معلوم ہوتی ہے وہ یہی، اس کا ثبوت نہیں ہے، ثواب میں شریک کرنے کا بھی ثبوت نہیں، اس پر کوئی صریح دلیل نہیں ہے۔ جو دلیل ذکر کی گئی ہے اس پر یہ قوی احتمال وارد ہوتا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ لہٰذا میں اپنے مشکوک ہے، میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میت کو، اپنے کسی عزیز کو، کسی قریبی کو، اپنے والدین کو، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اسے نفع پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی اسے اجر و ثواب سے نوازے، تو اس کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ جو ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور صدقہ اور خیرات کریں۔ جو طریقے بہت سارے ہیں، صدقہ اور خیرات کے بہت سارے طریقے ایسے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ تو جو طریقے ہمیں بتا دیے گئے ہیں وہ طریقہ ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ وہی بکرا، آپ مان لیجئے وہی بکرا جو آپ قربانی کر رہے ہیں، اسی بکرے کا پیسہ یا اسی بکرے کو آپ صدقہ کر دیجئے، یہ کر سکتے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لہٰذا نہیں کرنا چاہیے۔